بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جس کو دنیا کے بڑے بڑے حکمران آئے لیکن فتح نہ کر سکے۔ جی ہاں، اس جگہ کا نام ہے درہ خیبر، جہاں سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک سب کے غرور خاک میں مل گئے۔ بچپن سے آپ لوگ جادو والی کہانیوں میں ایسے بہت سے مقامات کے قصے سنتے آئے ہیں جہاں سے ایک قدم آگے جانے والا یا تو فنا ہو جاتا یا پیچھے دیکھنے والا پتھر کا بت بن جاتا۔ ایسے ہی حقیقی دنیا میں اگر کسی علاقے کو یہ مقام حاصل ہو سکا تو وہ ہے پاکستان کے اندر افغانستان کی سرحد سے متصل درہ خیبر، جہاں سے افغانستان جانے اور وہاں سے یہاں آنے والوں کو راستے کے حصول کے لیے یہاں پر آباد افریدی قبائل کو خراج دینا پڑا، اور دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فاتحین کو بھی یہاں سر جھکانا پڑا۔ تقریباً تمام مورخین نے افریدی قبائل کو وہ بلائیں لکھا ہے جو جنگ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ان کے دشمنوں کی بدترین شکستوں کا باعث بنتی رہی۔ غیر ملکی اور مقامی لکھاری اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے زیادہ حملے درہ خیبر پر ہوئے اتنے شاید ہی دنیا کے کسی شاہراہ یا گزرگاہ پر ہوئے ہوں گے۔ دنیا کا یہ مشہور درہ خیبر پشاور سے 11 میل کے فاصلے پر یہاں بنے تاریخی دروازے باب خیبر سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے اندازاً 24 میل یعنی طور خم کے مقام پر پاک افغان سرحد پر ختم ہوتا ہے، جہاں سے لوگ بارڈر لائن عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ باب خیبر اور طور خم کے بیچ کا یہ علاقہ یہاں کسی بھی بری نیت سے آنے والے کے لیے خطروں سے اتنا بھرپور ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اس خطے میں فاتح کہلانے والا کوئی حکمران اس درے اور اس کے مکینوں کو قابو نہیں کر سکا۔ درہ خیبر کا جغرافیہ اور جنگی حیثیت، اس راستے کے دونوں طرف تقریباً 1500 فٹ اونچی پہاڑی چٹانیں اور ان کے بیچ ناقابل دریافت غار واقع ہیں۔ یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی اثار ہے جسے دنیا کے کسی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے خطرناک حصہ تاریخی علی مسجد کا مقام ہے، جہاں پر یہ درہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی صرف چند میٹر رہ جاتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کی پہاڑی چوٹیوں پر چھپے چند قبائل بھی سینکڑوں فٹ نیچے راستے سے گزرنے والے ہزاروں فوجیوں کے لیے قیامت برپا کر سکتے ہیں، اور انہیں زج کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ان قبائل کی بات ماننی پڑتی۔ موت کی وادی کا دروازہ پشاور شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تحصیل جمرود میں بنے اس دروازے کو اگر دشمن کے لیے موت کی وادی کا دروازہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس دروازے سے ہی پورے درہ خیبر کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں یہ دروازہ بنایا گیا۔ جون 1963 میں مکمل ہونے والے اس دروازے کی تعمیر اس وقت کے کیمبل پور اور آج کے اٹک کے 2 مستریوں گاما مستری اور ان کے بھتیجے صادق مستری نے کی۔ یہ تعمیر تقریباً 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس دروازے پر مختلف تختیوں پر ان حکمرانوں اور حملہ کے نام نسب ہیں جنہوں نے اس راستے کو استعمال کیا۔ اس دروازے کے قریب بحری جہاز نما قلعہ سکھ جرنیل ہری سنگھ نلوا نے تعمیر کروایا تھا تاکہ درہ خیبر پر نظر رکھنے کے لیے فوجی یہاں رکھے جا سکے۔ اس علاقے کی زیادہ تر آبادی افریدی قبائل کی ذیلی شاخ کوکی کھیل سے تعلق رکھتی ہے۔ سکندر اعظم کی پسپائی پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر افریدی خیبر سے متصل ضلع اور قزئی میں گورنمنٹ ڈگری کالج گلجو کے پرنسپل ہیں، اور یہاں کی تاریخ پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبے گندھارا کا قصد کرنے والے سکندر اعظم کی فوجوں کو اسی درہ خیبر پر سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انہیں اپنی ماں کی ہدایت پر راستہ بدلنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ افریدی قبائل کی اس سخت مزاحمت کی وجوہات جاننے کے لیے سکندر اعظم کی ماں نے انہیں ہدایت کی کہ اس علاقے کے چند مکینوں کو دعوت پر اس کے پاس بھیجا جائے۔ افریدی قبائل کے یہ سردار سکندر اعظم کی ماں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، جہاں پر انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ میں سے سردار کون ہے؟ اس پر ہر کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہی سردار ہے، اور یہ سب آپس میں الجھ پڑے۔ یہیں پر سکندر اعظم کی ماں کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جب اپنوں میں سے کسی کو خود سے بڑا ماننے کو تیار نہیں تو وہ سکندر اعظم کو کیا مانیں گے۔ ماں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ ہندوستان جانے کے لیے درہ خیبر کے راستے کا خیال دل سے نکال لے۔ یوں
یوں اسکندر اعظم کو بھی اپنا راستہ بدلنا پڑا اور وہ باجوڑ کے راستے اپنی منزل کی طرف چلے۔ اسکندر اعظم کے آج کے پاکستان کے علاقے میں داخلے کے حوالے سے سابق انگریز گورنر سر اولیف کیرو نے اپنی کتاب پٹھان میں لکھا ہے کہ سکندر پشاور میں داخل نہیں ہو سکا اور اس نے جو دریا عبور کیے وہ کوس، یوسپلا اور گوریز تھے، جن کے درمیان ایک پہاڑی چشمہ واقع تھا جو صرف کنڑ یعنی پنج کوڑا کا بلائی حصہ ہو سکتا ہے، جہاں سے آج کل ڈیوائیڈر لائن گزرتی ہے، اور اس نے آج کے بجوڑ کے ایری گایوں کے مقام نواگئی کا راستہ اختیار کیا۔ بدھ مت کے بڑے آثار معروف صافی اللہ بخش یوسفی اپنی مشہور کتاب طریق افریدی میں لکھتے ہیں کہ درہ خیبر کے علاقے میں بڑی تعداد میں بدھ مت سے متعلق بہت زیادہ آثار قدیمہ نمودار ہوئے، تاہم اپنے اعتقادات کی بدولت پختون ان مورتیوں کے خلاف تھے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے۔ اسی علاقے میں لنڈی خانہ کے قریب ایک پہاڑ پر عہد قدیم کی ایک قلعہ نما عمارت ہے جسے یہاں کے افریدی کافر کوٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ بخش یوسفی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں میں پختونوں سے دشمنی مول لینے کی بجائے ان پر اعتماد کیا اور انہیں اپنا فخر کہہ کر متعارف کرواتے۔ جن سرداروں نے محمود غزنوی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا ان میں ملک خانو، ملک امو، ملک داور، ملک یایا، ملک محمود، ملک عارف، ملک غازی، ملک شید اور ملک احمد شامل ہیں۔ محمود غزنوی نے سومنات کو فتح کیا تو پختون بے جگری سے لڑے اور اس طرز لڑائی نے انہیں پختونوں کو خان کا نام دینے پر مجبور کیا اور کہا کہ صرف پختون ہی خان کہلانے کے لائق ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان فتح کرنے کی خواہش میں جب ظہیر الدین بابر اپنی طاقت کے بھروسے پر خیبر کی طرف چلے تو افریدی ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن گئے اور بابر کو یہ سمجھ آ گئی کہ طاقت کے بل پر وہ درہ خیبر کو عبور نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو انہیں افغانستان کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے عقب کے غیر محفوظ ہونے کی فکر لاحق رہے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر 1519 میں دوبارہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی۔ ظہیر الدین بابر کو سخت لڑائی کے بعد صرف ایک رات علی مسجد میں گزارنے کا موقع مل سکا۔ وہ جمرود تو پہنچ گئے لیکن انہیں خیال آیا کہ اگر وہ پنجاب جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ واپسی پر یہ قبائل ان کی راہ کاٹ لیں۔ سکھ حکومت راجہ رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ پختونوں پر اقتدار قائم رکھنے کے لیے کسی مضبوط ہاتھ کی ضرورت تھی، اس لیے سکھوں کے مشہور ترین انتظامی جرنیل ہری سنگھ نلوا کو بھاری لشکر کے ساتھ پشاور کا انتظامی افسر مقرر کیا گیا۔ ہری سنگھ نے پختونوں کو تو پریشان کیا تاہم وہ قبائلیوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور ان قبائل کے اقدامات کی بدولت خود رنجیت سنگھ پر ان کی دہشت طاری ہو گئی۔ اسی دہشت کا اثر تھا کہ ان قبائلوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ہری سنگھ نلوا نے باب خیبر کے مقام یعنی درہ خیبر کے دہانے پر قلعہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور 1836 میں اس پر کام کا آغاز ہوا۔ یوں تو سکھوں نے یہ قلعہ قبائل کے حملوں سے بچنے کے لیے بنایا تھا، تاہم افغانستان کے امیر دوست محمد خان نے اسے اپنے خلاف عزائم کا نشان سمجھا اور سکھ فوجوں پر حملہ آور ہو گئے، جہاں پر ہری سنگھ نلوا مارے گئے۔ انگریز سرکار سے موجب کا اصول۔ انگریز سکھ لشکر کے افغانستان میں قیام کے وقت یہ ضروری تھا کہ ان کے پیچھے واپسی کا راستہ یعنی درہ خیبر کھلا رہے، لیکن یہ افریدی قبائل کو موجب یعنی معاوضہ دیے بغیر ممکن نہ تھا۔ انگریزوں کو بھی پتا تھا کہ افریدیوں کو موجب نہ ملا وہ خود بھی سکون سے نہ رہ سکیں گے، چنانچہ انہیں درہ خیبر میں سکون رکھنے کے لیے افریدیوں کو سالانہ 1,25,000 روپے موجب دینا پڑا۔ افغانستان میں 2 سال تک قیام کے بعد جب انگریزوں کو شکست ہوئی تو وہ اپنی حلیف فوج یعنی سکھوں کو لے کر واپس روانہ ہوئے، تاہم درہ خیبر کے اندر افریدی قبائل نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ درہ خیبر کے اندر علی مسجد کے مقام پر انگریزوں کی توپیں اور بندوقیں سب کچھ افریدی قبائل نے چھین لیا۔ ان افریدی قبائل کے ساتھ معاہدوں کی روح سے ان قبائل کو تحفظ راہ اور قیام امن وغیرہ کے لیے یہ رقوم دی جاتی ہے جسے مقامی زبان میں مواجب کہتے ہیں۔ یہ رقوم سال میں 2 بار ادا کی جاتی ہے اور اسے وصول کرنے والا فخر محسوس کرتا ہے۔ ایسے قبائلی ملک اور عمائدین بھی ہیں جو ان قبائلی علاقوں سے دور رہتے
رہتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں اپنے حصے کے موجب کے چند رقموں کو لینے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے، تاہم وہ اس خراج سے دستبردار نہیں ہوتے۔ حکومتیں ان قبائلی عمائدین کو احترام کے طور پر لنگی دستار کے نام سے بھی رقم ادا کرتی ہیں۔ افریدی کب سے یہاں ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر افریدی کہتے ہیں کہ ان افریدیوں کی اس علاقے جمرود سے لے کر تیرا اور چورا تک موجودگی اور ان کے جلال آباد سے پاکستان کے موجودہ شہر مردان تک ایک پختون ریاست بھی قائم کی گئی تھی، جس کے بنانے والے با یزید انصاری یا پیر روخان تھے، اور اس میں وزیرستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی زراعت اور سرسبز و شادابی ہی کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے فاتحین نے ہمیشہ اس پر قبضہ کر کے اسے زیر نگی کرنا چاہا، اور ان فاتحین نے گندھارا یعنی پختونوں کے صوبے کا راستہ اختیار کیا، جہاں پر درہ خیبر ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ باب خیبر کے ارد گرد کے علاقے میں تقریباً 29 لڑائیاں خود ارد گرد کے مختلف قبائل کے مابین لڑ گئیں، جس میں سکھوں، انگریز اور خود قبائل کے بیچ یہ جنگیں ہوئیں۔ افریدی قبائل کی ویسے تو اور بھی کئی شاخ ہیں، لیکن ہر شاخ الگ الگ علاقے میں آباد ہے۔ ان کی سب سے بڑی شاخ کوکی کھیل باب خیبر سے لے کر درہ خیبر اور پھر تیرا کے بڑے علاقے میں آباد ہے۔ اس قبیلے کے ملک عطا اللہ جان کوکی کھیل کے بھتیجے اکرام اللہ کوکی کھیل کا کہنا ہے کہ جمرود کا کنٹرول لینے کے لیے ان کے قبیلے کی مدد تہکال کے ارباب سرفراز خان نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں دنیا کے ہر حصے سے آنے والے جنگجو نے اس علاقے کو فتح کرنا چاہا، وہیں پر اس علاقے میں اپنے قبائل کے مابین بھی اقتدار اور زمین کے لیے رسہ کشی جاری رہی، جس میں دشمنوں کے علاوہ اپنوں نے بھی کردار ادا کیا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اب کافی عرصے سے علاقے میں امن و امان ہے اور تمام قبائل اپنی اپنی حدود میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ ہوپ دوستو آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔